آئی ایس آئی جو فون ٹیپ کرتی ہے بہت اچھا کرتی ہے. اس نے کہا نہیں کہ آئی ایس آئی جو ہمارے سیاستدانوں کے معاملات کو کھنگالتی ہے یہ بہت اچھا کرتی ہے. جو ہمارے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے 17-18 میں جو کیا تھا تو آپ کا خیال ہے کہ صرف ایک ادارہ تھا؟ نہیں، دوران تنویر کے پاس ہے 90 کروڑ. مجھے اس رانا تنویر تو 90 روپے نہ دے کسی کو. عمران خان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ان سے ڈائیلاگ ہونے چاہیے. اگر وہ ڈائیلاگ پر ہم ہی بھر لیتے ہیں تو میاں نواز شریف بیٹھیں گے اس ڈائیلاگ میں؟ اگر جیل بھی سمجھا سکی عمران خان؟ نہیں، اسے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہی سمجھائے گا. علامہ طاہر القادری صاحب اس نے کروایا. 14 بندے طاہر القادری نے مروائے تھے؟ بالکل اس نے مروایا. عمران خان کی حکومت گرانے میں امریکہ اور ہمارا کردار نہیں تھا. آپ کو ان کی قسموں پہ اعتبار ہے؟ جنرل باجوہ کی جو تینوں قسمیں انہوں نے اٹھائیں، بیٹی کی حکومت کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اپنے بھائی کی حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. 100% بھائی کی حکومت کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. وی نیوز کے ناظرین خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب کیا حال چال ہے؟ جی بالکل خیر. رانا صاحب پارٹی کی کیا سچویشن بن رہی ہے؟ میاں صاحب چائنا گئے ہوئے ہیں، کس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ پارٹی منظم کرنے کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پارٹی نے بڑے منظم اور بڑے متحرک انداز سے 8 فروری 2024 کا الیکشن جو ہے وہ لڑا. اس کی ہماری بڑی بے مثال تیاریاں تھیں. ہم نے 21 اکتوبر کا جو پروگرام یا جلسہ کیا وہ لاہور اور پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ بہت بڑا اجتماع تھا عوامی. وہاں پہ میاں صاحب نے جو تقریر کی وہ ایک بڑی مربوط اور بڑی پر امید جو ہے وہ اسپیچ تھی. اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ بڑے ہی عرق-ریزی سے پارلیمانی بورڈز کی میٹنگز کی اور اپنے کینڈیڈیٹس کا چناؤ کیا. اس کے بعد الیکشن مہم جو ہے وہ چلائی گئی. 8 فروری کو الیکشن ہوا. اس الیکشن میں سپلٹ مینڈیٹ آیا. اس میں کوئی ہار نہیں ہے تسلیم کرنے میں کہ یہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں تھا. ہماری یہ توقع تھی کہ ہمیں ایٹ لیسٹ سمپل میجورٹی ملے گی اور اس سے ہم اپنی گورنمنٹ بنائیں گے، پارٹی کی گورنمنٹ، اور اگلے 2 سال میں ملک کو اس معاشی دلدل سے بحران سے نکالیں گے. اور میاں نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم جو ہے وہ یہ خدمت سر انجام دیں گے. تو جب پھر اس کے بعد سپلٹ مینڈیٹ آیا تو اس کے مطابق پھر پہلے تو ہم نے یہ کہا کہ جی مرکز میں حکومت جس کے پاس میجورٹی ہے وہ بنا لے. لیکن پھر جب پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل نے آپس میں بات کی کوشش کی تو عمران خان صاحب کا یا بانی پی ٹی آئی صاحب کا تو حسب معمول اور حسب روایت ایک ہی رویہ ہے کہ میں نے تو کسی سے بات ہی نہیں کرنی. پھر اس وقت ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ پھر اگر ہم کولیشن گورنمنٹ میں نہیں جاتے تو پھر کون گورنمنٹ بنائے گا اور پھر ملک کا کیا بنے گا؟ ملک ایک شدید بحران کی طرف جو ہے وہ لوٹ جاتا. اگر آئین کے مطابق ری الیکشن بھی ہوتے تو ری الیکشن میں بھی 3-4 ماہ لگتے اور 3-4 ماہ میں ملک کا خدا نخواستہ کو بنیادی نقصان ہو سکتا تھا. اس طرح بات گئی تھی ری الیکشن کی طرف؟ یعنی پھر اس طرف جاتی نا پھر اگر ہم کولیشن گورنمنٹ نہیں بناتے تو پھر یہ کولیشن گورنمنٹ جو کہا جاتا ہے کہ مجبوراً بنائی گئی تو وہ کوئی اور مجبوری نہیں، یہ مجبوری تھی کہ ملک کو اگر آگے بڑھنا تھا. تو کولیشن گورنمنٹ کا جب سوال سامنے آیا تو پھر پارٹی نے یہ کنسیڈر کیا اور میاں نواز شریف صاحب کی اپروول سے یہ فیصلہ ہوا کہ میاں شہباز شریف صاحب بہتر امیدوار ہوں گے کولیشن گورنمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ کولیشن گورنمنٹ کے اور پارٹی گورنمنٹ میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. تو اب اس صورتحال میں، نئی صورتحال میں ضرورت ہے کہ پارٹی کو نئے سرے سے سیاسی طور پہ بھی اور تنظیمی طور پہ بھی جو ہے وہ اپنا جائزہ لینا چاہیے. اس کے لیے انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب پلان کر رہے ہیں تو وہ پارٹی میں مشاورت کا عمل جو ہے وہ شروع کریں گے. بلکہ ایک
یعنی تھوڑے چھوٹے پیمانے پہ تو انہوں نے کر بھی دیا ہے، کچھ لوگوں سے ملے ہیں، بات ہوئی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ود ان 40 ڈیز جو ہے وہ ہم اس کو کمپلیٹ کر کے اس کے مطابق آگے چلیں گے۔ نواز شریف دوبارہ پارٹی صدر بنیں گے، اور تو جو باقی صدور ہیں صوبوں کے وہ بھی تبدیل ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں تنظیمی طور پہ تبدیلیاں ضرور ہوں گی، اور میاں نواز شریف صاحب نے ابھی فیصلہ تو نہیں کیا، لیکن اگر وہ پارٹی پریزیڈنٹ بھی بننا چاہیں، وہ پارٹی لیڈر ہیں، تو پارٹی لیڈر جو ہے وہ پارٹی اس کے جو ہے وہ حکم کی یا اس کی خواہش کی پابند ہے، تو اگر وہ بننا چاہیں تو وہ بن سکتے ہیں۔ ویسے تو خیر اب بھی پارٹی قائد کے یا پارٹی لیڈر کے طور پہ بھی وہ تمام معاملات میں وہ پوری طرح سے ریلیونٹ ہے۔ خواہش ان کی ہے کہ دوبارہ پارٹی صدر بنے میاں صاحب کی، یا پارٹی کی اپنے لوگوں کی خواہش ہے؟ لوگوں کی خواہش تو ہے، انہوں نے اس کے اوپر ابھی کوئی کامنٹ نہیں کیا۔ سیکرٹری جنرل احسن اقبال بھی تبدیل ہوں گے؟ نہیں دیکھیں سبھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی تبدیل ہونے سے کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ کسی سے کوئی اس کی کوئی جگہ لینی ہے، تو پارٹی میں تنظیم کا ری آرگنائزیشن کا عمل جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے، تو اس میں جہاں جہاں پہ بھی پارٹی ضرورت محسوس کرے گی کیونکہ نئے لوگوں کو لانا چاہیے، تو اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، ڈسکشن کے بعد جہاں جہاں پہ بھی کوئی بہتر صورتحال ہو تو وہاں پہ یہ تبدیلی ہونی چاہیے۔ اچھا رانا صاحب، میاں جوید لطیف کے حوالے سے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، جو تنقید کر رہے ہیں وہ درست نہیں، ان کے پاس ثبوت ہیں تو وہ سامنے لے کے آئیں۔ ان کا موقف ہے کہ انہوں نے آپ کو ثبوت پیش کیے ہیں، دیے ہیں، بتائے ہیں، اور آپ نے اس کے اوپر کوئی پارٹی نے کوئی ریئیکشن نہیں کیا، تو انہوں نے کیا ثبوت آپ کو دیے ہیں اس ریگنگ کے حوالے سے؟ نہیں انہوں نے مجھے ثبوت کوئی نہیں دیا، میرے ساتھ بات ان کی ضرور ہوئی ہے، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹارگٹ کر کے ہرایا گیا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، ٹارگٹ کر کے ہرایا کسی کو نہیں گیا، جہاں پہ لوگ جیتے ہیں شور ہنگامہ وہاں پہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ٹارگٹ کر کے جتوایا گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی میں صحیح جیتا ہوں، تو وہ اس کے اوپر متفق نہیں تھے، لیکن میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ٹارگٹ کر کے ہروایا گیا اور بندوں کو پہلے ٹارگٹ کیا گیا کہ جی فلاں فلاں کو جتوانا ہے، فلاں فلاں کو ہروانا ہے، تو میاں نواز شریف کے جو قریب لوگ ہیں ان کو ہروانا ہے، تو میاں نواز شریف کو ہروانا ہے، ان کو وزیر اعظم نہیں بننے دینا، تو میں نے کہا کہ اس کا جو پھر اگلا الزام ہے وہ آپ دیکھیں نا کہاں پہ جاتا ہے، یعنی اس پہ پھر آپ پارٹی کے اندر بھی پارٹی پریزیڈنٹ کو بھی آپ ملوث کر رہے ہیں کہ جی وہ وزیر اعظم بنے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب نہیں بن سکے، اور پھر جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو میں بالکل پوری کمٹمنٹ اور نیک نیتی سے اخلاص سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، کسی نے ٹارگٹ نہیں کیا کسی کو بھی، عمران خان کوئی بندہ ٹارگٹ کر کے ہروایا نہیں گیا، خصوصاً پی ایم ایل این کی بات، میں پی ایم ایل این کی بھی بات کر رہا ہوں اور میں باقی بھی بات کر رہا ہوں کہ ٹارگٹ کر کے کسی کو نہیں ہروایا گیا۔ پی ٹی آئی کا بھی یہ الزام نہیں ہے، پی ٹی آئی کا بھی الزام یہ ہے کہ جی ہمیں ٹارگٹ کر کے ہروایا گیا اور کسی اور کو جتوایا گیا، تو یہ بات جو ہے نا، یہ بات بالکل جو ہے بے معنی ہے، اس کا کوئی آگے جو ہے وہ اس کی دلیل جو ہے وہ نہیں ملتی، اور جس طرح وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی بات اس طرح سے نہیں بنتی، تو اس لیے ہماری تو ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ مہربانی کریں، اگر تو ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لے جائیں سیدھا الیکشن ٹریبیونل میں، جب ہم پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں جائیں ٹریبیونل میں، تو اگر ہمارے ساتھ ہوئی ہے تو پھر ہم بھی جائیں وہاں پہ، تو انہیں جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے نا اس طرح سے اس کو وہ تو شروع پورا کہہ رہے ہیں 90 کروڑ روپے دیے، آپ مجھے بتائیں نا 90 کروڑ کہاں سے آ گئی 90 کروڑ؟ آپ کی برادری کو سپورٹ تو نہیں کر رہا رانا تنویر کو؟ نہیں، دوران تنویر کے پاس ہے 90 کروڑ،
مجھے اس رانا تنویر تو 90 روپے نہ دے کسی کو. یہ 90 کروڑ کی بات کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے جی 90 کروڑ اس نے دے دیے. بھائی 90 کروڑ اس رات اس نے جو ہے وہ اپنے مکان میں کسی کمرے میں بند کیا ہوتا جو اس نے وہاں پہ آگ ٹرک لوڈ کروا دیا. یعنی اتنی بڑی رقم اور اس کا وہ کہتے ہیں کہ جی لین دین ہوا ہے, کوئی ویڈیو نہیں بنی, کوئی بینک ٹرانزیکشن نہیں ہے. وہ چلو کسی کو اگر دے دیا ہے تو کہیں سے لیا تو ہوگا نا. تو یہ ایک ایسی بات انہوں نے کی ہے کہ جس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا, مضحکہ خیز بات لگتی ہے. لیکن ہم ان کو انشاءاللہ کوشش کر کے ان کو کوئی سمجھائیں شو گے. کاز تو نہیں جاری کر رہے آپ؟ پنجاب کے صدر ہیں. نہیں, میں تو ذاتی طور پہ یہ شو کاز نوٹسز کا قائل نہیں, یہ اس سے کبھی بات نہیں بنتی. ان کو ویسے بلائیں گے, بٹھائیں گے, ان کے ساتھ بحث کریں گے, مباحثہ کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ جناب آپ یہ بات یا ہمیں قائل کریں یا پھر ہماری بات مان جائیں. رانا صاحب, آپ عمران خان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ان سے ڈائلاگ ہونے چاہیے یا وہ آ کے کریں ڈائلاگ, وہ کرتے نہیں ہیں. وہ اگر وہ ڈائلاگ پر ہم ہی بھر لیتے ہیں تو میاں نواز شریف بیٹھیں گے اس ڈائلاگ میں؟ اگر وہ کہیں کہ جماعت کے سربراہ ہیں وہ بیٹھیں ساتھ, تو عمران خان کے ساتھ نواز شریف بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ میاں نواز شریف تو اس وقت بھی تیار تھے جب اسے تقریباً 126 دن ہو گئے تھے گالیاں نکالتے, اور وہ باہر وزیر اعظم ہاؤس کے باہر آ کے وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں گریبان سے پکڑ کے گھسیٹوں گا اور تمہیں وزیر اعظم ہاؤس سے نکالوں گا. یہ ایک دن وہ گالیاں دے رہے تھے یہ, اور اگلے دن جب وہ آرمی پبلک سکول والا واقعہ ہوا تو میاں نواز شریف اسے فون کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب یہ واقعہ ہو گیا ہے, آپ مہربانی کریں آئیں, ہم مل کے بیٹھیں اور ملک کی بہتری کے لیے کچھ سوچیں. تب دھرنا ختم. تو وہی نواز شریف جو ہے وہ اس کا تو عمل گواہ ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے اسے اگر بیٹھنا پڑے, بات کرنی پڑے, تو میں تو اسی بنیاد پہ یہ کہتا ہوں کہ بالکل ان کی طرف سے جو ہے وہ کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ یہ اس بندے کو کون سمجھائے گا؟ اس بندے نے تو بٹھا دیا ہے. نواز شریف نہیں سمجھا سکتے ٹیبل نہیں نہیں, وہ سمجھنے والی چیز ہی نہیں ہے, اسے اللہ ہی سمجھائے گا, باقی وہ کسی کے جیل بھی سمجھا سکی عمران خان؟ نہیں, اسے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہی سمجھائے گا اسے, اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں؟ نہیں. اب دیکھیں, اب آپ دیکھ لیں 10 سال ہو گئے ہیں, 2014 کے دھرنوں سے وہ شروع ہوا ہے, 24 آ گئے, 10 سال میں اس نے ملک کا بٹھا دیا. لیکن اس نے عوامی پذیرائی تو لے لی رانا صاحب. نہیں, کوئی عوامی پذیرائی اسے نہیں ملی, بالکل اسے زیرو عوامی پذیرائی ملی ہے. یہ جو ووٹ ان کو ملا ہے نا, یہ مہنگائی کے ہاتھوں ستائے ہوئے لوگوں کا, اور جو ایک ہوتا ہے نا مزاحمت اور وکٹم کارڈ, مظلومیت کا, یہ کہ اس کا ووٹ ہے. ہم نے ساری زندگی مزاحمت کی سیاست کی ہے. میاں نواز شریف اس ملک میں مزاحمت کی سیاست کا ہیرو ہے. 32 سال اس نے ہمارے ساتھ کی ہے, 93 سے لے کے اب 2024 آ گیا ہے. یہ 32 سال کا میرا اس کے ساتھ ہے. ایک لمحہ کے لیے میں نے اسے یعنی مزاحمتی بیانیے سے پیچھے نہیں دیکھا. اس نے کاروبار کا نقصان, حکومتیں گئیں, جلا وطنی کاٹی, جیل کاٹی. تو یہ میں بڑی اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ وکٹم, مظلومیت اور مزاحمت کا ووٹ ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں, تو مزاحمت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگی تو ہی ووٹ بنے گا نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بس اس مرتبہ کچھ تھوڑا حالات ایسے ہو گئے کہ اس کا جو ہے نا بینیفٹ اسے چلا گیا. ہم اس کو پولیٹیکلی مینیج کریں گے انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس میں غلط ہے. وہ اس کی وہ مزاحمت نہیں ہے جو ہماری مزاحمت تھی. ہماری مزاحمت تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کاروبار حکومت یا ملک کی سیاست سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے. ہماری یہ مزاحمت تھی. ہماری اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوشش یہ تھی, جو کہ گجرانوالہ کے جلسے میں آپ میاں نواز شریف صاحب کی تقریر سنیں,
آپ بھی وکٹم ہیں اسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ؟ تو اس کی مذمت جو ہے نا عمران خان کی، وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ملک کی سیاست میں حصہ لے، اچھا، وہ ریورس ہے۔ اس کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے یہ نہیں ہے کہ آپ ملک کی سیاست میں حصہ نہ لیں، اس کی جو ہے نا وہ مزاحمت یہ ہے کہ حصہ لیں۔ اس کی لڑائی یہاں سے شروع ہوئی ہے، لیکن عوام جب اسٹیبلشمنٹ نے کہا نا کہ ہم نیوٹرل ہوں گے، ہم کسی معاملے میں دخل نہیں دیں گے، اس نے کہا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، وہاں سے شروع ہوئی نا لڑائی اس کی، اور 9 مئی تک آ گئی۔ 9 مئی کے بعد پھر اس لڑائی کا رخ بدل گیا۔ تو یہ بات لوگوں کو سمجھانے کی ہے، لوگوں تک لے کے جانے کی ہے، اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے۔ تو رانا صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اسے لے کر آئے اور اس کے ساتھ کاروبار حکومت میں مداخلت بھی کرے، وہ نہیں وہ آن ریکارڈ ہے، وہ اس نے کہا نہیں ہے کہ اسمبلی کے اجلاس جو ہے وہ میں مینیج کرواتا رہا ہوں ڈی جی آئی سے، یہ اس نے کہا نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں کہا کہ آئی ایس آئی جو فون ٹیپ کرتی ہے بہت اچھا کرتی ہے، اس نے کہا نہیں کہ آئی ایس آئی جو ہمارے سیاستدانوں کے معاملات کو کھنگالتی ہے یہ بہت اچھا کرتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کرپشن کہاں پہ ہے، اس لیے اس کی میاں صاحبان سے لڑائی ہوتی ہے، میرے سے اس لیے لڑائی نہیں ہوتی کہ میں تو کرپشن نہیں کرتا، بعد میں پھر پتہ چلا کہ یہ فرق ہوگی کے ذریعے سے کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ فرق ہے، ہی از ناٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، لیکن یہ بات اس کی ہم بہرحال اس کی کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے۔ لیکن عوام سمجھتی ہے کہ آپ زیادہ قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور مفاہمت آپ لوگوں نے کیا، اپنا بیانیہ تبدیل کیا۔ نہیں ہمارا تو بیانیہ شروع سے یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کاروبار حکومت یا سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، لیکن عمران خان کہتا ہے کہ نہیں لینا چاہیے۔ اس دفعہ جو حکومت بنی اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب سیاست دان جو ہیں وہ کسی بات پہ متفق نہیں ہوں گے تو پھر اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ ڈز ناٹ مین ون انسٹیٹیوشن، اس میں جوڈیشری بھی آتی ہے، اس میں باقی ادارے بھی آتے ہیں، اس میں بیوروکریسی بھی آتی ہے۔ جو ہمارے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے 17-18 میں جو کیا تھا تو آپ کا خیال ہے کہ صرف ایک ادارہ تھا؟ سارے ادارے، اس میں ثاقب نثار صاحب نہ ہوتے تو ہمارے خلاف کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب تک پولیٹیکل پارٹی سیاستدان بیٹھ کے اس معاملے کو طے نہیں کرتے اس وقت تک یہ سارا کچھ کسی نہ کسی لیول پہ ہوتا رہے گا۔ اگر اس کو ریگولیٹ کرنا ہے سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے، سیاستدانوں کو ڈائلاگ کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو چارٹر آف ڈیموکریسی کو فردر امپروو کرنا چاہیے، چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے۔ اس کی راہ میں ایک ہی بندہ حائل ہے اور وہ بانی پی ٹی آئی ہے۔ اچھا رانا صاحب، آپ کو 2014 کے بعد سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا، اس میں آپ کو ملوث قرار دیا گیا، شہباز صاحب کو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے انہیں ملوث قرار دیا گیا، تو یہ کس نے کروایا تھا؟ ابھی تک فیکٹ سامنے نہیں آئے تھے، آپ کو آج تک پتہ چلا وہ کون کروا گیا؟ 14 بندے مروا دیے ماڈل ٹاؤن؟ وہ اپنا جو بانی اپنا پی ٹی اے تھا، اچھا، علامہ طاہر القادری صاحب، اس نے کروایا۔ 14 بندے طاہر القادری نے مروائے تھے ماڈل ٹاؤن بالکل اس نے مروایا۔ یہ انویسٹیگیشن میں ثابت ہو چکا ہے؟ نہیں انویسٹیگیشن میں معاملہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں وہاں پہ بندے کس نے اکٹھے کیے تھے؟ ساری رات وہاں پہ کون فون کے اوپر جو ہے وہ کمپین کرتا رہا کہ پہنچو، اور جب پولیس وہاں پہ جو موجود تھی، جب وہ پی ٹی اے کے ورکرز وہاں پہ اکٹھے ہوئے تو ان کے درمیان تصادم ہوا اور 14 بندے جو ہیں وہ مارے گئے۔ 14 نہیں 10 مرے تھے، 4 تو پتہ نہیں وہ شروع سے ساتھ شامل کیے ہوئے ہیں۔ وہ جو ایف آئی آر اس میں بھی 10 ہے، ڈیڈ باڈی بھی وہاں پہ 10 لوگوں کی تھی، اور وہاں پہ جو پولیس اور مظاہرین کے درمیان کلیش ہوا تو اس واقعے کا وہ یعنی نتیجہ تھا، اور وہ کلیش جو ہے اس میں پولیس والوں کی بھی غلطی یا بدنیتی نہیں میں کہوں گا، غلطی ضرور کہوں گا، پروفیشنل مسٹیک تھی، اور دوسرا جو علامہ طاہر القادری صاحب تھے انہوں نے یہ سارا کام بڑی محنت سے کر، پوری رات وہ کہتے رہے لوگوں کو کہ جناب آئیں اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ ان کو پولیس والوں کو یا جو بھی گورنمنٹ ہے وہ ہمارے خلاف اس وقت لانگ مارچ کر رہے تھے۔ لانگ مارچ کیا تھا،
فیض آباد دھرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جب کلین چٹ جنرل فیض کو ملی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ گلٹی نہیں پائے لگتے آپ کو؟ کس بات کی؟ جو فیض آباد دھرنا انہوں نے مینیج، جو آپ لوگ کہتے رہے، ایک بیانیہ بھی بنایا کہ جنرل فیض نے مینیج کروایا تھا، نہیں، میں نے تو پی کبھی ایم نہیں ایل کہا. این نے یہ بیانیہ بنائی رکھا. نہیں، وہ دیکھیں ہر آدمی جو ہے وہ اپنی انفارمیشن کے مطابق بیان دے سکتا ہے. ہر سیاسی لیڈر، ہر سیاسی قائد جو ہے وہ کوئی پابند نہیں ہے. لیکن یہ جو پی ٹی اے ہے، تحریک لبیک، دیکھیں وہ ان لوگوں کا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کا ایک اپنا عقیدہ ہے. وہ اس قسم کی بات سنتے ہیں تو وہ اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں. تو وہ جب وہ حلف نامے والا واقعہ ہوا تھا تو اس کے اوپر میں یہ کہوں کہ جو انہیں کسی نے کہا تھا تو انہوں نے جو ہے یہ مارچ کا یا لانگ مارچ کا پروگرام بنایا، یہ غلط ہے. پروگرام انہوں نے خود ہی بنایا تھا، اور اس کے اوپر علامہ خادم رضوی صاحب کی تقاریر بھی موجود ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. ان مذاکرات میں میرے ساتھ جب ان کے مذاکرات ہوئے ان کی ٹیم کے، تو اس میں ایجنسیز کے لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل تھے. تو ہم نے ان کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ نہ جائیں اسلام آباد. ہم نے انکوائری کمیشن بنا دیا ہے انڈر دی کنوینرشپ آف راجہ ظفر الحق، تو وہ بتا دے گا اگر کسی کا قصور ہوا تو اس کو سزا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ جو ہے وہ آپ اس کو اس انکوائری کمیشن پہ وہ راضی تھے. انہوں نے کہا کہ جس کی رپورٹ جو ہے نا وہ جلد آنی چاہیے. وہ رپورٹ جب تھوڑا لیٹ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کیونکہ اناؤنس کیا ہوا ہے تو اس لیے ہمیں اسلام آباد جانے دیں، وہاں پہ ہم جا کے بیٹھ جائیں گے. اگر راستے میں رپورٹ آ گئی تو ہم وہیں سے واپس آ جائیں گے. اگر وہاں پہ جا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد رپورٹ آ جاتی ہے، اس رپورٹ کے مطابق حکومت عمل کر دیتی ہے، ہم وہاں پہ دعا کر کے واپس آ جائیں گے. تو اس وقت پھر سوال یہ تھا کہ کیا اس بات کے اوپر ان کو جانے دیں یا ان کو روکیں. تمام ایجنسیز کی متفقہ رپورٹ تھی کہ اگر روکا گیا تو نقصان ہوگا، ہلاکتیں ہوں گی، اور یہ بات درست تھی. بعد میں جب یہ عمران خان کی حکومت تھی اور یہ عثمان بزدار تھا تو اس وقت ان کو روکا تھا نا انہوں نے. تو پھر کیا ہوا تھا لاہور میں، کتنا نقصان ہوا تھا. پھر انہوں نے راستے میں روکنے کی کوشش کی، وہاں پہ پولیس کے لوگ شہید ہوئے. ٹی ایل پی کا کارکن جو ہے وہ کافی جو ہے نقصان ان کا بھی ہوا، زخمی بھی ہوئے اور شاید اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی. تو اس وقت پھر انڈر دی ایڈوائز اینڈ کنسلٹیشن آف چیف منسٹر، دی دین چیف منسٹر آف پنجاب، ہم نے کہا کہ ان کو جانے دیں، ہم یہ نقصان کی طرف نہ جائیں. یہ ان کے وہاں جانے تک وہ رپورٹ آ جائے گی اور یہ وہاں سے اٹھائیں گے. وہ وہاں پہ چلے گئے، وہ رپورٹ نہ آئی تو معاملہ وہاں پہ سیریس ہو گیا. تو پھر مجھے چیف منسٹر نے یہاں سے بھیجا، میں وہاں پہ گیا. پنجاب ہاؤس میں باقاعدہ میٹنگ ہوئی وفاقی حکومت سے. وزیر داخلہ حسن اقبال صاحب تھے، وہ موجود تھے، سعد رفیق صاحب موجود تھے، وزیر ریلوے تھے، زاہد حامد صاحب موجود تھے. ٹی ایل پی کی ٹیم پوری پنجاب ہاؤس میں آئی. وہاں پہ بھی یہی بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی رپورٹ نہیں آئی، یا تو رپورٹ دے دیں، یا پھر یہ ہے کہ وزیر قانون صاحب کیونکہ ذمہ دار ہیں ان کا استعفیٰ دے دیں. کل کو رپورٹ آ جائے وہ اس میں بری ہوں تو اس کو آپ ووٹ دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو آپ اگر آج وہ ریزائن کرتے ہیں ہم شام کو اٹھ جائیں گے. تو مناسب تو یہی تھا کہ ہم وہاں پہ جو اس بات کو مان لیتے. تو اگر ہم اس بات کو مان لیتے تو وہ اٹھ جاتے، یا رپورٹ آ جاتی تو وہ اٹھ جاتے. تو اب یہ تو میں یہ کہوں کہ جی جنرل فیض صاحب نے راجہ ظفر الحق کو روکا ہوا تھا رپورٹ نہ دیں، یا انہوں نے ہمیں روکا تھا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں، تو یہ تو بات بنتی نہیں ہے. تو بہرحال پھر وفاقی حکومت اس وقت تک
ڈیو ٹو دی ڈیسیجن آف اسلام آباد ہائی کورٹ. غالباً میری اسیسمنٹ ہے, میں کوئی کنفرم نہیں کر سکتا, یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے. تو وہ آپریشن کیا, نقصان ہوا, ہلاکتیں ہوئیں, ناکامی ہوئی, اور اس کے بعد پھر وہ استعفیٰ ہی دیا تو وہ اٹھ گئے. یعنی بات تو پھر وہیں پہ آئی نا. تو اس میں پھر کون سی جو ہے وہ اپنا مینجمنٹ ہے اور کون سی سازش ہے, اس اسپیسیفک واقعے کی حد تک تو جو میں نے یہ عرض کیا ہے یہ بالکل حقائق ہیں. میں ان کو بالکل یعنی حلفاً بیان بھی کر رہا ہوں اور میں ان کو ثابت کر سکتا ہوں. جنرل باجوہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ نواز شریف کو لندن میں نے نہیں بھجوایا, میں نے ایکسٹینشن کے لیے کوئی ان سے بات نہیں کی, نہ مجھے کسی نے کہا کہ ایکسٹینشن لے لو. تیسری انہوں نے بات کی ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں امریکہ اور ہمارا کردار نہیں تھا. آپ کو ان کی قسموں پہ اعتبار ہے جنرل باجوہ کی جو تینوں قسمیں انہوں نے اٹھائیں؟ نہیں دیکھیں, قسموں کی حد تک تو میری یہ آبزرویشن ہے کہ انہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. کیا ضرورت ہے قسمیں اٹھانے کی, یا جس طرح سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے جیب سے قرآن پاک کو نکال کے تو اس کے اوپر ہاتھ رکھا, اس کی کیا ضرورت ہے؟ آخر وہ اس ملک کے بہت بڑے ایک آفس کے اوپر رہے ہیں, تو اس کی ضرورت تو نہیں تھی. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہوں نے ایکسٹینشن نہیں مانگی تھی, یہ تو پھر ایکسٹینشن دینے والے ہی بتا سکتے ہیں. یہ تو عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے یہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے خود آفر کی تھی یا انہوں نے مانگی تھی. جہاں تک دوسری دونوں باتوں کا تعلق ہے, کیونکہ ان کا تعلق ہمارے ساتھ ہے, یہ دونوں باتیں میرا خیال ہے کہ درست ہیں. نواز شریف کو لندن بھجوانے میں جنرل باجوہ کا کوئی کردار نہیں؟ نہیں, آپ مجھے بتائیں نا, اس وقت بھی یہ سیاسی تھیوری جس طرح سے اب چل رہی ہے نا, سیاسی تھیوری کہ جی ٹارگٹ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو بیماری ہے نا, یہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ مینیج کیا گیا ہے. یہ بنیادی طور پہ غلط ہے. میاں نواز شریف کا پلیٹلیٹس کا مسئلہ جینون تھا, یہ غلط کہا جا رہا ہے کہ یہ مینیج کیا گیا. اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد نے میاں نواز شریف اس قسم کی مینجمنٹ کا حصہ کبھی نہیں بن سکتا, وہ جس قسم کا آدمی ہے. یہ بالکل تہمت ہے اس کے اوپر, یہ جینون مسئلہ تھا. تو جب جینون تھا اس کی تصدیق کی ہے یاسمین راشد نے, وہ وزیر صحت تھی, تو کیا وہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا جی شیو کرتے ہیں تو بلڈ آتا ہے. نہیں تو پھر بتائیں نا کہ یہ پھر اس نے کسی کے کہنے پہ کی تھی. اس کے بعد پھر عمران خان نے اپنا ڈاکٹر بھیجا کہ جاؤ جا کے تصدیق کر کے آؤ. اس نے پھر جا کے کہا کہ بالکل صحیح ہے, اس نے ان رپورٹوں کی تصدیق کی. اس کے بعد کیبنٹ نے اجازت دی ان کو باہر جانے کی. تو یار یہ پھر باجوہ صاحب کے ذمے کس طرح سے ڈالتے ہیں آپ؟ یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے اور اتنے بڑے یہ حقائق ہیں, لوگ ان کو بھول جاتے ہیں. بس ایک سیدھی سی بات کہ واہ جی یہ ٹارگٹ ہو گیا جی, کس نے کیا جی, ادھر کو اشارہ ادھر سے ہو گیا. تو یہ ایک ہمارا طریقہ کار بنا ہوا ہے. تو یہ بالکل کیبنٹ کی اپروول سے گئے ہیں, کیبنٹ کی اپروول سے. اچھا رانا صاحب, جو ایکسٹینشن کی وہ بات کریں, وہ اب والی ایکسٹینشن کی بات کریں کہ جو ریومرز چل رہی تھی کہ باجوہ صاحب کو شاید ایکسٹینشن گورنمنٹ دے گی, جو آپ لوگ کی 16 ماہ کی نہیں کوئی ایکسٹینشن کی بات ان کی قسم اٹھا رہے ہیں نا کہ وہ میں نے ایسی کوئی ایکسٹینشن نہیں مانگی. انہوں نے واقعی نہیں مانگی؟ آپ لوگوں سے رابطہ کیا ہو بڑے میاں صاحب سے؟ نہیں, بڑے میاں صاحب سے تو میرا خیال ہے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا, اور کبھی بھی بات نہیں میاں نواز شریف کی نہیں ہوتی. نہیں, میں خیر یہ نہیں کہہ سکتا, میں پریوی نہیں ہوں اس چیزوں کا. ہو سکتا بات ہوئی ہو سکتا نہ ہوئی ہو. تو لیکن یہ ہے کہ وہ جو پہلے والی ایکسٹینشن ہے وہ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دی تھی, اور آپ لوگوں نے بھی ووٹ دیا اسے. جی ہم نے وہ ایکسٹینشن کو ووٹ نہیں دیا تھا. آپ پارلیمنٹ میں پی ایم ایل این گئی؟ نہیں, پارلیمنٹ میں تو لیجسلیشن ہوئی تھی, اس میں وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا تھا کہ اگر وہ چاہے تو ایکسٹینشن دے سکتا ہے, کیونکہ وزیر اعظم ایکسٹینشن دیتا رہا لیکن قانون نہیں تھا. وہ سپریم کورٹ میں پن پوائنٹ ہو گیا, انہوں نے کہا یہ تو قانون ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا لیجسلیشن کریں, تو لیجسلیشن تو ہونی چاہیے تھی نا, وزیر اعظم کو یہ اختیار ہونا چاہیے.
وزیر اعظم کو یہ اختیار ہمیشہ رہا ہے، اختیار ہونا چاہیے. لیجسلیشن نہیں تھی لیکن زبانی کلامی کام ہو رہا تھا. لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی، سپریم کورٹ نے حکم دیا. ہم نے منتخب وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا کہ اگر وہ چاہے تو وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے سکتا ہے. یہ ووٹ دینا بالکل جائز بات تھی، لیکن ایکسٹینشن تو وزیر اعظم نے. نواز شریف ہم ہی ہیں ویسے ایکسٹینشنز کے جو صاحبان لیتے ہیں، چیف صاحبان اداروں کے لیتے ہیں؟ نہیں، حامی تو نہیں ہے وہ. نواز شریف ہمیں نہیں ہے کہ کسی کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے. نہیں. اچھا رانا صاحب، آپ واقعی وزیر داخلہ رہے اور گارڈین کی رپورٹ ہے کہ یہ جو 2019 سے لے کر 24 تک راہ نے 24 لوگوں کو قتل کیا. ان کے وزیر دفاع بھی یہ کہہ چکے ہیں، ان کے پرائم منسٹر بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ راہ نے 24 لوگوں کو پاکستان میں قتل کیا. یہ بھی حال ہی میں کچھ دن پہلے عامر تانبا کو مارا گیا، جنہوں نے سربجیت سنگھ کو مارا تھا جیل کے اندر. اس پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ راہ ملوث تھی. تو آپ وفاقی وزیر داخلہ تھے، اس طرح کی رپورٹس آپ کے پاس آئیں کہ راہ ایسی کارروائیاں پاکستان کے اندر کر رہا ہے؟ راہ کے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے، دہشت گردوں سے رابطے میں ہونے، اور بڑی بھاری رقوم خرچ کر کے پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتوں کو کروانے کی تو رپورٹس جو ہے وہ بالکل ہماری نظر سے گزرتی رہی ہیں اور یہ تھیں. باقی یہ جو اسپیسیفک واقع ہوئے ہیں کہ کوئی بندہ کہیں قتل ہوا یا اس نے کسی نے قتل کیا، تو اس کے متعلق جو ہے وہ یہ باتیں اب آ کے جو ہے وہ منظر عام پہ آنا شروع ہوئی ہیں. تو اب تو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا، اب اس میں انویسٹیگیشن کی یا انکوائری کی کوئی بات ہی نہیں، انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ ہم نے کیا. رپورٹس وغیرہ کچھ نہیں آئیں جب رپورٹس وغیرہ میں پہلے میرا خیال ہے کہ یہ بات اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوئی. اگر کسی جگہ ہوئی بھی تو کوئی شک شبہ ظاہر کیا گیا ہوگا. اچھا رانا صاحب، نواز شریف چائنا گئے ہوئے ہیں، کوئی چائنا گورنمنٹ نے بلایا ہے، ذاتی حیثیت سے وہاں پر گئے ہیں؟ ان کا جو ہے یہ بالکل پرائیویٹ نجی دورہ ہے. کمیونسٹ پارٹی کی دعوت پہ وہ گئے ہیں اور وہ پرائیویٹ وزٹ ہے ان کا. انہوں نے کوئی اس میں آفیشیل انگیجمنٹ نہیں رکھی. تو یہ بیٹی کی حکومت کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اپنے بھائی کی حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں؟ 100% بھائی کی حکومت کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، بیٹی کی حکومت کو بھی کر رہے ہیں، بھائی کی حکومت کو بھی کر رہے ہیں. دیکھیں پارٹی کی حکومت ہے نا، پارٹی کی حکومت جو ہے وہ پارٹی سپورٹ نہیں کرے گی تو پھر اور کیا کرے گی. پارٹی کو سپورٹ کرنی چاہیے اور ان کو پارٹی لیڈر کے طور پہ، اور پھر سارے فیصلے جو ہیں وہ ان میں ان سے جو بنیادی نوعیت کے ہوتے ہیں فیصلے، ان میں ان سے گائیڈنس لی جاتی ہے. آپ آ جائیں پنجاب میں، آپ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کی ضرورت ہے. دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ منتخب ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے وہ کاروبار حکومت جو ہے وہ سنبھالنا چاہیے. یہ ہوتا ہے تھوڑا سا فرق الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ میں. ہم بھی 7 مرتبہ جو ہے وہ الیکشن جیت کے الیکٹڈ رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس سائٹ پہ جاؤں، لیکن بہرحال اس بارے میں میری رائے ہے، پارٹی کی بھی ایک رائے ہے، لیکن اس کا فیصلہ میاں نواز شریف. آخری سوال رانا صاحب، محسن نقوی وفاقی وزیر داخلہ بن گئے، آپ سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہتے تھے؟ آپ وفاقی وزیر داخلہ بننا چاہتے تھے اس اعلان سے قبل؟ جی نہیں، آپ شروع سے نہیں بننا چاہ رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ کی مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں. ہماری پارٹی میں ایک لمبی لائن تھی لوگوں کی جو 6 سال سے 3 سال سے لوگ انتظار کر رہے تھے. لوگوں کے ساتھ وعدے تھے، لوگوں کو ہم نے کہا کہ جی آپ الیکشن نہ لڑیں، ہم آپ ٹکٹ نہ لیں، ہم آپ کو سینٹ کا ٹکٹ دیں گے. ان وعدوں میں میں گرنٹر تھا کئی وعدوں میں. تو اب یہ کتنا آکورڈ ہوتا کہ میں ہی وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتا کہ جی وعدے بودے سارے چھڈو تو میں آ گیا اور مینوں ٹکٹ دیو. ہاں اگر ایسا ہوتا کہ بالکل کوئی سیٹ سپیئر ہو جاتی کہ جی یہاں پہ تو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے بلکہ کینڈیڈیٹ کی ضرورت ہے، جیسے خواتین کی سیٹوں پہ ہوا، تو پھر کوئی بننے میں کوئی حرج نہیں تھا. تو لیکن ایسی صورت میں کہ جب جن لوگوں سے وعدے ہیں وہ لوگ موجود ہیں
تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو پیچھے دھکا دینا مناسب نہیں۔ بیانیہ اب آپ لوگوں کا چینج تو نہیں ہوگا، مزاحمتی بیانیہ ہی رہے گا، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہی نواز شریف دیکھو دوبارہ جی، لے کے چلیں گے؟ ووٹ کو عزت دینے کے لیے ہی تو یہ بھی جو ہوا نا، جو بانی پی ٹی آئی سے لڑائی ہے، وہ بھی اسی بات کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے حکومت کرو اور اسمبلیاں کنٹرول کرو، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ نیوٹرل نہیں ہو سکتی۔ ہم کہتے ہیں اس کو نیوٹرل رہنا چاہیے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، نیوٹرل جانور ہوتا ہے، ان کو آنا چاہیے۔ اس بات پہ لڑائی شروع ہوئی، شروع تو یہاں سے ہوئی ہے نا۔ اب آگے جا کے اس کی شکلیں تبدیل ہوئی ہیں اور لوگوں کو خواہ مخواہ اس میں مغالطہ لگ گیا ہے۔ ہم اس غلط فہمی کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ۔